بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری پشت پر 8 کوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ خلیفہ دوم نے حکم فرمایا کہ محمد بن عامر کو گرفتار کر کے لایا جائے اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب محمد بن عامر کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے محمد بن عامر کی پشت پر 8 کوڑے مارو۔ اس متاثر شخص نے گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارے تو حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی سے کہا کہ اب عمر بن العاص کی پشت پر بھی ایک کوڑا مارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے کوئی کوڑا نہیں مارا، لہٰذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم عوام کے جمع کثیر کے سامنے گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عمر بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ ایک جرمنی کی پارسی لڑکی اس واقعہ کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7000 انگریزی کی کتاب جمع کی اور ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی، اور اس نے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جس میں 1000 دنیا کے بڑے دانشوروں نے شرکت کی۔ اس کا مقالہ پیش کیا جس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو تمام بنیادی حقوق دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ، اے عمر بن العاص، تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کو تم نے کب سے اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔